بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، غسل سے پہلے وضو کرنا، باب نمبر 174 اور حدیث نمبر 243۔ زوجہ رسول سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو ابتدا میں دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو کرتے مکمل جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں ڈبوتے اور اس سے سر کے بالوں کا جڑوں تک خلل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 چلو پانی سر پر بہاتے، پھر اپنے تمام جسام پر پانی بہاتے۔ یہی دوسری حدیث 244۔ زوجہ نبی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ آپ نماز کے لیے وضو فرماتے تھے اور دونوں پاؤں نہیں دھوتے، آپ نے پھر اپنے شرمگاہ اور جو اس کو نجاست لگی ہے کہ دھویا، اپنے جسم پر پانی بہایا اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں ہٹا کر دیا، یعنی کہ پاؤں نہیں دھوئے، باقی سارا جسم غسل کیا اور غسل کے بعد ان کو دھویا اور آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے 2 روایتیں ملتی ہیں، یعنی کہ اگر جگہ کچی ہے تو آپ جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو کریں، لیکن پاؤں جو ہیں وہ نہیں دھونے۔ لیکن اگر پکی جگہ، جو آج کل تو خیر کچی جگہ کہیں بھی نہیں ہے، تو اگر پکی جگہ پر آپ غسل کرتے ہیں تو آپ نے پورا وضو کرنا ہے، اس کے بعد 3 بار سر کا مسح کرنا ہے، یعنی کہ 3 بار کسی ڈبے کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ بھی، یعنی کہ 3 بار سر میں پانی بہانا ہے اور پورے جسم پر پانی بہا لینا ہے۔ اور اگر کچی جگہ پر وضو کریں تو غسل کریں تو آپ نے سب سے پہلے جو پاؤں کا مسح نہیں کیا، غسل کرنے کے بعد جب باہر نکلنا ہے اس کے بعد پاؤں کا مسح کر لینا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سی حدیث پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنتوں پر عمل کرو۔ نماز سرکار کی سنت ہے، نماز وضو سے پہلے مسواک کرنا سرکار کی سنت ہے، چھوٹے چھوٹے کام، پانی بیٹھ کر پینا، کھانا بیٹھ کر